بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے نصف سے، سورہ آراف سے۔ آراف ایک چبوترا، جنت اور جنت جہنم کے درمیان۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اس آراف، اس چبوترے پر ہوں گے، اور کچھ عرصے بعد اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اسی نسبت سے چونکہ ان کا ذکر ہے تو اس سورت کا نام بھی آراف ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، قرآن کی تعریف اور اس کی شان ہے، اور پھر نہ ماننے والوں کی مذمت فرمائی۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، جس کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا شکار بنایا ہے۔ اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، لیکن شیطان اس کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں اسے دائیں بائیں ہر طرف سے گمراہ کروں گا، اور اس کے اندر احسان شناسی نہیں آئے گی، اور اس کی زندگی میں شکر گزاری نہیں آئے گی۔ شیطان نے یہ عہد کر رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے کہ میں انسان پہ مسلط ہوں گا اور اس کے اندر شکر گزاری نہیں آئے۔ اس ذات نے اس انسان پر نعمتوں کی حد کر رکھی ہے۔ کوئی آدمی اسی کا احسان فراموش ہے تو بتائیے نمک حلال تو نہ ہوا نا؟ آپ کے گھر کا نوکر چند دن آپ کے ہاں کام کرے اور کام صحیح نہ کرے اور آپ اس کی خدمت کریں تو آپ اسے کہیں بڑا ناشکرہ ہے، نمک حرام ہے۔ اور جس ذات نے ماہوں سال سے نعمتیں دے رکھی ہیں اور یہ بندہ پھر ان نعمتوں میں اس مولا کو ناراض کرے اور احسان فراموشی کرے تو کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو یہ اس شیطان کا اثر ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان کی شیطانیت کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے تمہارے ابا آدم اور حوا کو بھی ورگلایا تھا، اور یہ آیا تھا خیرخواہ بن کے، بڑا خیرخواہ بن کے آیا تھا۔ خیرخواہ بن کے آ کر اس نے تمہارے ابا آدم اور حوا کو ورگلایا تھا، اور اس کی چاہت تھی کہ ان کی ستر کھل جائے اور وہ بے لباس ہو جائے۔ یہ شیطان نے کیا، اور آج شیطانی تہذیب کا اثر بھی یہی ہے۔ آج دنیا میں جتنی شیطانی قوتیں ہیں نا، وہ بڑی خیرخواہی کے ساتھ مسلمان معاشرے پہ قبضہ کرتی ہیں، خیرخواہ بن کے آتی ہیں، تعلیم کے نام پہ آتی ہے، صحت کے نام پہ آتی ہے، روزگار کے نام پہ آتی ہیں، اور پورے مسلمانوں کے معاشرے پہ وہ قابض ہو جاتی ہے۔ اپنی ثقافت بھی چھوڑ جاتی ہیں، اپنی معیشت بھی چھوڑ جاتی ہیں، اپنا لامذہب دین بھی اپنا لامذہب پن بھی چھوڑ جاتی ہے، اور پھر اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر اس معاشرے کی دولت بھی لیتے ہیں، سرمایہ بھی لیتے ہیں، صلاحیتی بھی لیتے ہیں، نوجوان بھی لیتے ہیں، اس زمین کا خزانہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن پہلے وہ زمین پہ آئے تھے خیرخواہ بن کے، تعلیم کے نام پر آئے تھے، صحت کے نام پر آئے تھے، مدد کے نام پہ آئے تھے، ہمدرد بن کے آئے تھے۔ تو شیطان اسی انداز سے وار کرتا ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو، ہر خیر خائی کے جملے کہنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اور 1 صدی تک مسلمان دنیا نے اس سے دھوکہ کھایا ہے۔ آج اسلامی دنیا میں جو لوگ خیر خواہ بن کے آئے تھے، اس اسلامی دنیا کا ساری دولت سمٹ کے انہی کے پاس جا رہی، افرادی قوت بھی جا رہی ہے، صلاحیتی بھی جا رہی ہے، دولت بھی جا رہی ہے، وسائل بھی جا رہے ہیں۔ لیکن 1 صدی انہوں نے اسلامی دنیا پہ خیرخوائی کے روپ میں بے روپیہ بن کے آئے، خدمت کے نام سے آئے اور لوٹ کے لے گئے۔ ظاہر ہے جو ان کا پڑا اور جو ان کی تہذیب میں رنگا ہوگا وہ اپنے ملک کے تو رہنے ہی نہیں چاہے گا، وہ اپنے ملک میں تو رہنے نہیں چاہے گا، اور اگر کسی مفادات کے لیے رہ بھی گیا تو اس کا سرمایہ کہیں اور ہی ہو، اس کی توجہ کہیں اور ہی ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان خیرخواہ بن کے آیا ہے تمہارے ابا کے پاس، آدم کے پاس، حوا کے پاس، اور اس نے کیا کوشش کی
کہ بے لباس کر دیں، اور آج شیطانی تہذیب بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ انسان بے لباس ہو جائے۔ جانور بھی، حیوان بھی بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، انسان بھی بے لباس دنیا میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس سے عزت دی، لباس سے عزت دی ہے۔ لیکن آج شیطانی تہذیب انسان کو پھر حیوان بنانا چاہتی، اور جس قدر اس شیطانیت اور حیوانیت کا اثر زیادہ ہے، جسم پہ لباس نہیں ہو، جسم پہ لباس نہیں ہو۔ جس قدر حیوانیت بڑھے گی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، عریانہ پن پسند کرے گا، عریانیت پسند کرے گا۔ بدقسمتی سے کافر کرے تو سمجھ میں آئے، تب تو مسلمانوں کے بچے بچیوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ مخلص بن کے، خیرخواہ بن کے آیا کہ درخت کا پتہ کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے، برگدالیہ جیسے ہی کھایا تو جسم کے کپڑے اترنے لگے۔ لیکن فطرت میں اللہ نے انسان کے حیا رکھی، فطرت میں رکھی۔ کسی کی فطرت ہی مس ہو جائے تو وہ دوسری بات، فطرت میں حیا ہے، آپ فوراً جنت کے بڑے بڑے درخت جس کے پتے بڑے تھے اس کو اپنے جسم پہ لگانے، چپکانے لگے کہ سطر چھپ جائے، سطر چھپ جائے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، ایمان والو، لباس اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے دو مقصد ہیں، ایک تو تم اس سے زینت حاصل کرو، ایک تو اس سے زینت حاصل کرو، دوسرا اس سے تم سطر کا کام لو۔ وہ لباس لباس نہیں جس میں سطر پوشی نہیں، وہ ننگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ ایک ایسی مخلوق آئے گی، اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، فرمایا ایک ایسی مخلوق آئے گی، نبی کی بات تھی، نبوت کی زبان سے ہے، صحابہ مان گئے، اس وقت کے مسلمان مان گئے کہ اب تو نہیں لیکن ہوگی۔ فرمایا ایسی مخلوق ہوگی، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی۔ یہ کیسی مخلوق ہے، لباس پہنی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی؟ فرمایا ہاں، اتنا چست ہوگا سارا جسم جھلک رہا ہو، اتنا باریک ہوگا سارا اندر کا منظر نظر آ رہا ہو، اتنا مختصر ہوگا، آدھے لباس ہوگا آدھا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تقریبات دیکھیں، شادیاں دیکھیں، تعلیمی ادارے دیکھیں، سڑکیں دیکھیں، ایسی مخلوق ملے گی۔ فرمایا مائل ہوگی مردوں کی طرف، مائل کریں گی، اور ان کے سروں پہ اونٹ کے کوہان کی طرح بال بندے ہوئے ہوں گے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ فرمایا جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی، دور، ہاں دور، جہاں جنت کی خوشبو جاتی ہے نہیں سونگھ پائیں گی، اتنی محروم اور بدقسمت ہوں۔ تو لباس یہ زینت کے لیے ہے، یہ سطر چھپانے کے لیے ہے۔ جس لباس میں سطر نہیں وہ لباس نہیں۔ جو فیشن مغرب سے آ جائے، نادان مسلمان سمجھتا ہے اس میں عزت ہے۔ بس اوقات نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، وہ آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے پینٹ نیچے اتر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے، لیکن چونکہ فیشن آ گیا ہے اور اسی میں اس نے عزت سمجھ رکھی ہے۔ لباس تو ہوتا وہ ہے جس میں سطر چھپی ہوئی ہو، لباس یواری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس زمانے جاہلیت میں مشرک بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت اور تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت کھانے پینے سے نہیں روکتا، لباس پوشاک سے نہیں روکتا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، کھاؤ پیو پہنو، بس اسراف نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کی اور اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم، فرمایا ایسی سزا ہے، ان کے لیے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ ایسی جہنم میں جنت میں کافر ایسا نہیں جائے گا، جہنم جائے گا۔ ہاں اللہ کا فرم بردار نیک آدمی جنت میں جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں صاف ستھرا کر کے جنت بھیجیں گے، وہاں دلوں میں قدورت نہیں ہو،
کینہ اور بغض نہیں ہوگا، صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیجیں گے. وہاں محبت ہی محبت ہوگی، وہاں الفت ہی الفت ہوگی. جنت کی ایک خاص خوبی ہے جو ہر جنتی کو ملے گی، دو، ایک سکون ملے گا، دوسری الفت اور محبت بہت ملے گی. بتائیے جن زندگیوں میں اللہ یہ دونوں نعمت دے دے، گویا کہ جنت کی نعمتیں مل گئی ان کو. نہیں یہ دونوں، نہ سکون ہے نہ محبتیں. گناہوں کی آگ میں نہ سکون رہنے دیا ہے نہ محبتیں رہنے دی ہے. جنت میں ہر شخص کے لیے سکون بھی ہوگا، محبت اور الفت بھی ہوگی. قدرتی نہیں ہوگی، کھوٹ نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، صاف دل، محبت بھرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعرف ولا. مومن تو الفت اور محبت کا سر چشمہ ہے، اس سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھے، اس میں کوئی خیر نہیں. تو جنت میں اہل جنت اس خوبیوں کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ تشریف لے کے جائیں گے. اور پھر جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا دیکھا ہے، تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ کہیں گے ہاں. اور دونوں کے درمیان آڑ آ جائے گی. پھر وہ جو آراف میں چبوترے پہ بیٹھے ہوں گے، جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی امید رکھتے اللہ ہم پہ بھی فضل فرما دے. جہنمیوں کو دیکھ کر، ہاں جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ پناہ ان سے محفوظ رکھنا. پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں سے کہیں گے کچھ ٹھنڈک، کچھ پانی، کچھ زندگی کی ضرورت. فرمانا نہ، یہ یہاں نہیں ملتی. تم دنیا میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کر، تم نے زندگی کو بس کھیل کود کا مقصد، زندگی میں کھیل کود کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا. تمہاری زندگی کا مقصد لاہو لاپ تھا. اب یہاں کچھ نہیں ملے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، اور میں اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے دعائیں کیا کرو، چپ کے اللہ کو پکارا کرو اور پورے یقین کے ساتھ پکارا کرو. وہ ذات تمہاری پکار سنتی ہے. پھر حضرات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. سبھی نے اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کی توحید کا سبق دیا، ادائے حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی. لیکن قوم نے جب انکار کیا اور قوم اپنے نبی کی زندگی لینے کے لیے تیار نہ ہوئی، پھر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی پکڑ آئی. فرما بردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے نجات دی. کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا، کسی کی چیخ پڑی، کلیجے پھٹ گئے، کسی پر زمین آسمان سے پتھر آئے اور آگ پتھر برسے، اس سے ان کو اللہ رب العزت نے ولیا میٹ کر دیا. اور قوم شعیب پر اللہ کی طرف سے ایسا سخت قسم کی آفت آئی، اللہ رب العزت نے پوری کی پوری پستیاں ختم کر دی. ان قوموں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اہل زمین والے اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اللہ آسمان سے اپنی برکتیں بھیجے گا، زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی، زمین و آسمان برکتوں سے بھر جائے گا، برکتوں سے بھر جائے گا. گناہوں سے رزق ختم ہو جاتا، گناہوں سے رزق میں برکت نہیں رہتی، زمین میں برکتیں نہیں رہتی، فضاؤں میں برکتیں نہیں رہتی. اور نیکی اور تقوی سے اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا. 50 سال پیچھے جائیے نا، کتنی برکتیں تھیں. ایک کماتا تھا، پورا خاندان کھایا کرتا تھا. اب سب کماتے تب بھی پورا نہیں ہوتا. برکتیں ختم ہو گئی، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت. برکتیں آتی نیکی سے، تقوی سے، فرما برداری سے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا. اس کے مقابلے میں وقت کا بڑا فرعون مقابلے پہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے معجزے دی ہے. ایک تو لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، دوسرا بغل سے ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا. غیر معمولی معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. جب فرعون نے دیکھا کہ کہیں ایسا ہو کہ قوم اس سے مانوس ہو جائے اور اس کا اثر لینے لگ جائے، تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. اپنے مشیروں اور کرندوں کو اکٹھا کیا،
اس شخص کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کہا جادوگر تو آپ کے پاس بھی ہے، مقابلہ کیا جائے، جب ہمارے جادوگر جیت جائیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ تو جادوگر ہے، ہار گیا۔ اس نے ایسے ہی ایک میدان کے اندر اس کا انتظام کیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون کہنے لگا کیا ملے گا؟ تم میرے مقرب ہو جاؤ، میرے درباری بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ لاٹھی پھینکیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے پھینکیں۔ جب انہوں نے پھینکا تو ان کے سارے رسیاں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بنی، لیکن ایسا اژدہا بنا کہ ان کے سارے سانپ کھا گئی، ان کے سارے بڑے سانپ کھا گئی۔ وہ جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، فوراً ایمان لے کے آ گئے۔ آدمی ناواقف ہو، حق سامنے آ جائے، قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آدمی ضدی اور عنادی ہو، حق سامنے میں آ جائے تب بھی قبول نہیں کرتا۔ جادوگر ناواقف تھے، حق سامنے آ گیا، سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان لے آئے۔ اور جب ایمان لے کے آ گئے تو فرعون نے کہا تم سب کی آپس میں طے شدہ یہ سارا پلان ہے، تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے حکمران بن جاؤ، اس زمین کے حکمران بن جاؤ، تم دونوں کا یہ طے شدہ پروگرام ہے، تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے حکمران بن جاؤ، اور تمہیں جانتے ہو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ جادوگر سبحان اللہ، اللہ نے ایسا ایمان نصیب فرمایا تھا، کہنے لگے اگر ہماری جان چلی بھی گئی تو کیا ہوا، اللہ کے پاس ہی جائیں گے نا، گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے۔ ایسے انہیں اللہ نے ایمان پر استقامت نصیب فرمائی اور اللہ سے فریاد کی اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو جب ان کے ذریعے دعوت دی، لیکن فرعون بار بار انکار کرتا رہا، تو فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، خون کا عذاب آیا، پانی مٹکوں میں ہو، تالابوں میں ہو، ٹینکیوں میں ہو، سب خون بن گیا۔ ایسی ایسی چیزیں آئی، عذاب ایسے آئے کہ سارے کے سارے کھیت ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا اللہ اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو جہاں آپ چاہیں گے لے کے جانا ہم روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، پھر ایمان نہ لائے۔ اس کا تذکرہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، اور ایک جگہ پہنچے تو اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہ اب یہ قوم آزاد ہو چکی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے دستور چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پہ بلایا، وہاں 40 دن تک رکھا اور پھر تورات دی۔ لیکن جب تورات واپس لے کر آئے تو قوم کا حال دیکھا، قوم ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس قوم کی مذمت فرمائی کہ بہت جلدی پھسل جایا کرتے، بہت بڑی ناشکری کرنے والے تھے، بہت جلدی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے تھے بنی اسرائیل۔ اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر رسول کی اطاعت کرو گے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں پھر اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس قوم پر جو اللہ کے احسانات ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پتھر کے اندر سے چشمے جاری کر دیے اور ایک صاحبان بادل کی شکل میں کر دیا جس سے ان کو سایہ ملا، لیکن یہ قوم بار بار ناشکری کرتی رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے سزا دی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دی، چند دن تک زندہ رہے، پھر یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک شخص تھا بلم بن بعورہ، یہ ایک منافق قسم کا آدمی تھا۔ پہلے اس کے پاس علم بہت تھا، لیکن اس نے علم کو اپنی دنیا کی خاطر بیچ ڈالا، تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم میں عمل نہ ہو اور جس علم میں تقوی نہ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کافر
جان حیوانوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، سمجھتے بوجھتے نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے ساری مخلوق پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ جن کو تم پوجا کرتے ہو اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، نہ تو وہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے حاجت روا ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر ان کو شیطان اثر انداز بھی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن جب بھی سنو ادب کے ساتھ سنو، احترام کے ساتھ سنو۔ اگر قرآن ادب اور احترام کے ساتھ سنو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پہ پڑے گا۔ پھر اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ بڑا انعام، اور اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت زندگی اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت والی نصیب فرمائے۔